فرشتوں کی ہے، اور یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے فرشتے، یہ ہماری روایات میں ہیں، جہاں جس محفل میں مجلس میں امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہوں وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، یہاں صف عزا بچھائی جاتی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وہ مجلس منعقد ہوتی ہے، اور اس زمانے کا شاعر جعفر بن عفان اپنا کلام سناتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور گریہ ہوا، امام نے بھی گریہ کیا، پردے کے پیچھے مخدرات نے بھی گریہ کیا۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے شاعر جس کا نام جعفر تھا اسے کہا، واللہ یا جعفر لقد شہدت الملائکۃ ہاہنا، خدا کی قسم جب تو اپنا کلام سنا رہا تھا آسمان کی فرشتے بھی فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، وَبَكَوْا كَمَا بَكَيْنَا أَوْ أَكْثَرَ، جس طرح ہم روئے بلکہ اس سے بھی زیادہ آسمان کے فرشتے رو رہے تھے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دو فرشتے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف وہ ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی جن کو رسول خدا کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا۔ سعد بن معاذ کے جنازے میں وہ فرشتوں نے شرکت کی، بعد میں رسول خدا نے خبر دی، باقی کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی بھی چیز کا دکھائی نہ دینا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، خدا بھی نظر نہیں آتا لیکن ہم اس کی آثار قدرت کی وجہ سے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مخلوقات کی 4 قسمیں بیان کی ہے، مخلوقات کی باشعور یا مکلف کو تقسیم کیا ہوگا، ورنہ اس میں نباتات کا ذکر نہیں ہے، درخت پودے وغیرہ، جمادات کا ذکر نہیں ہے، مٹی پتھر ریت وغیرہ۔ فرمایا کہ الخلق 4 اصناف، مخلوق 4 قسم کی ہے، فرشتے الملائکہ، والشیاطین 2، والجن 3، والانس آخر میں نمبر دیا ہے انسان کو، ٹھیک ہے جی، فرشتے، شیاطین، جن اور انس۔ اس کے بعد پھر آبادی کے لحاظ سے فیصد بتایا ہے، فیصد پرسنٹیج، مخلوقات میں فرشتے کتنے فیصد ہیں، جنات کتنے فیصد ہیں، شیاطین کتنے وہ فیصد ہیں، جس طرح وہ روایات میں ہے، یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے بھی ہیں۔ کل علوم کو اللہ تعالیٰ نے، دین و دنیا کے تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد 9 حصے علی کو دیے ہیں، باقی 1 حصہ باقی لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اس 1 حصے میں بھی سب سے زیادہ حصہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، تقسیم کیا ہے نا۔ اچھا، ان میں سے فرمایا کہ فَتِسْعَةٌ مِّنْهَا الْمَلَائِكَةُ، یعنی 10 میں سے 9/10 جو ہے نا وہ فرشتے ہیں، آپ پرسنٹیج کا اندازہ لگائیں، 9/10 جو ہے فرشتے ہیں۔ اچھا جی، وَجُزْءٌ مِّنْهَا الشَّيَاطِينَ، دیا ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ یعنی وہ کلیئر نہیں کیا ہے، جزء منہا، باقی جو 1/10 ہے اس میں شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اس 1/10 میں یہ تینوں ہیں۔ ثم جعل هؤلاء ثلاثہ، پھر ان 3 کو پھر جو ہے نا وہ 10 میں تقسیم کیا گیا ہے، ان 10 میں سے 9/10 شیاطین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل آبادی میں پہلے نمبر پر دنیا میں سب سے زیادہ آبادی چین میں ہے یا روس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 آبادی فرشتوں کی ہے، دوسرے نمبر پر شیاطین ہے۔ اچھا جی،
اور جزء منہا ایک جو ہے وہ جن اور انس ہیں، اور پھر جن اور انس کو بھی 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے 9/10 جو ہے وہ جنات ہیں، وہ جزء واحد الانس۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 قسم کی مخلوق ہے، ان میں سب سے کم آبادی انسانوں کی ہے، سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ فرشتوں کی ہے، جو نادیدہ ہے، محسوس نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ ہم چونکہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی ہے، اس لیے یہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے، وہ بھی عرض کر دوں، اربعۃ تفسد الصوم واعمال الخیر، 4 اعمال ایسے ہیں جو آپ کے روزے کو فاسد کر دیتے ہیں اور دیگر اعمال کو۔ نمبر 1، غیبت کسی کی کرنا، جھوٹ بولنا، چغل خولی کرنا اور اجنبی کو دیکھنا۔ عام طور پر ان کا ذہن میں آتا ہے کہ مرد اجنبی عورت کو دیکھے یہ حرام ہے، نہیں، دونوں حرام ہے۔ نہ اجنبی مرد اجنبی عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ اجنبی عورت اجنبی مرد کو۔ قرآن میں ہے، مومنین سے کہو کہ اپنے نظروں کو جھکائیں، اور مومنات سے بھی کہیں کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں۔ جی ہاں، یہ 4 وہ اعمال ہیں جو انسانی اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو بربادی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم العظیم